امیر المؤمنین ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل اسکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ نماز جمعہ کے اس خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں، آج کی جو تاریخ، آج کا دن شہادت پسران مسلم محمد و ابراہیم کی شہادت کی تاریخ کا دن ہے۔ اب تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایام، یہ اواخر ماہ ذی الحجہ، وہ مہینہ جو کہ بہت ہی عظیم مناسبتیں جس میں تھیں۔ ابھی ہم نے 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منایا، اور 24 ذی الحجہ کو عید مباہلہ، یعنی آج 22 ذی الحجہ ہے، کل پرسوں عید مباہلہ، جو کہ دین اسلام کی عیسائیوں پر فتح اور کامیابی کا دن ہے، جس کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِمَّا مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی تم نہیں مانتے ہو، فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کریں، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت کریں۔ یعنی پہلے رسول اللہ نے دلیل پیش کیا، برہان پیش کیا، جیسا کہ عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ افضل ہے اور عیسیٰ کا دین ہی برحق ہے، جناب عیسیٰ کی آج بھی پیروی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ نبی تھے، لیکن وہ اپنے زمانے کے لیے تھے۔ جناب عیسیٰ کے بعد اللہ نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کو رسول اللہ نے بھیجا، اور آخری رسول سید المرسلین، اور اس دین کو جو کہ جناب عیسیٰ نے ایک حد تک پہنچایا تھا، اسی دین کو رسول اللہ نے آگے بڑھایا۔ وہ دین جو کہ جناب آدم سے شروع ہوا تھا، اور غدیر کے دن کامل ہوا اس وقت جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ جب پیغمبر نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس وقت اس دین کے کامل ہونے کی سند اللہ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل ہو گیا۔ دین جو کہ جناب آدم سے شروع ہوا تھا، انبیاء سے گزرتے ہوئے اس کے کلاس ہر زمانے کے لحاظ سے اس دین میں تکمیل آتی رہی، اور غدیر میں یہ مکمل اتنا کامل ہوا کہ اللہ نے کہا وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ لہذا عید غدیر جو، اور خاص کر عید مباہلہ جو کہ عظیم عید ہے، انشاءاللہ اس کا جشن منائیں گے ہم۔ کل شام کو نماز مغربین کے بعد جشن عید مباہلہ انشاءاللہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہفتہ جو گزر رہا ہے، ظاہراً اگر 29 کا چاند ہوا تو یہ سال کا آخری جمعہ ہے، یعنی یہ سال جو کہ 1443، رسول اللہ کی ہجرت کیے ہوئے کتنا سال ہو گیا؟ 1443، 143 سال، 1443 سال، اور اب جو ہے 1444واں سال شروع ہوگا۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اس سال کے شروع میں کچھ لوگ مبارکباد دیتے ہیں. بھائی سال کا شروع مبارکباد کے لائق ہے، لیکن اگر اس سال میں جو ہمارا سال ہے، جو رسول اللہ کی ہجرت سے شروع ہوا ہے، جو محترم سال ہے، اگر نواسۂ رسول کو قتل کر دیا گیا ہو تو پھر یہ دنیا کا بھی دستور یہ ہے کہ اگر خوشی اور غم ٹکرا جائے تو غم کو برتری دیتے ہیں، غم کو مناتے ہیں، خوشی کو بھول جاتے ہیں. لہذا یہ امت کی کچھ فکری ہے، کم سمجھی ہے، ناسمجھی ہے کہ وہ مظلوم کربلا کی شہادت اس مہینے میں ہونے کے بعد بھی وہ خوشی کی باتیں کرتے ہیں. خوشی کس چیز کی خوشی رہ جاتی ہے جب اتنا عظیم غم حادثہ کربلا ماہ محرم میں رونما ہوا، اور اس کے پہلے جو ہم نے یادگار منائی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی. اب محرم جو شروع ہونے والا ہے اس میں یاد ہے فرزند زہرا، فرزند بطول و علی، حضرت امام حسین علیہ السلام. لہذا ضروری ہے کہ جو فخر ابراہیم ہے اس کی یاد غم کے ساتھ منائی جائے، اور اس میں اب کوئی مبارکباد کا موقع نہیں رہ جاتا. اگر واقعی کربلا رونما نہ ہوتا تو پھر کہہ سکتے تھے کہ نیا سال ہے، شروع سال ہے، مبارک دو، مبارک کا مقام نہیں رہ جاتا ہے. سب سے اہم بات یہ کہ نماز کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ توجہ دیں. نماز میں مومن کو چاہیے کہ شرکت کرے. اب اگر مثلاً کوئی نماز صبح میں نہیں آ سکتا ہے تو کم سے کم ظہر عصر میں آ جائے، ظہر عصر میں نہیں آ سکتا ہے تو مغرب اور عشاء کی نماز میں آ جائے. ایسا نہیں بالکل ہی گل ہو گئے، ایک ہفتے کے لیے بالکل غائب ہو گئے. نہیں، جب بھی موقع ملے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد کے لیے. یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو. اور قیامت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. یہ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال تو اصول دین کے بارے میں ہوگا. اللہ، رسول اللہ، تمہارا کعبہ کیا ہے، قبلہ کیا ہے، امام کون ہے، یہ سوال. لیکن قیامت میں جو پہلا سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا. لہذا نماز کیوں پڑھیں؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو گئی کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ نعمت پر شکریہ ادا کرنا. اگر ہم کو کسی نے کچھ گفٹ دے دیا، کوئی سامان دے دیا، کچھ پیسے دے دیے تو اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ خدا جس نے سب کچھ دیا ہم کو، اگر اس کا شکریہ ادا نہ کریں تو یہ ناانصافی ہے. لہذا نماز خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا ایک شکریہ ادا کرنا ہے. اور جہاں پر یہ آیت کہتی ہے نماز پڑھو، اسی کے پاس ہی آیت آتی ہے ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے. یعنی قیامت کو اس آیت کے بعد فوراً آیت کا آنا یہ یاد دلا رہا ہے خدا بند عالم کہ ہر چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے. کوئی بھی چیز بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے. اور نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ نماز پڑھا جائے. قرآن مجید میں خدا بند عالم یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز گناہ سے روکتی ہے، نماز گناہ سے روکتی ہے. یعنی نماز کے شرائط ایسے ہیں کہ انسان بہت سارے گناہ سے بچ جاتا ہے. استاد محترم آیت اللہ محسن قراتی سلسلے میں ایک عجیب مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر کسی نے سفید کپڑا پہنا، وائٹ کپڑا پہنے ہوئے ہے تو اپنے کو بچاتا ہے. کپڑے میں ذرا سی بھی گندگی لگ جائے گی تو وائٹ کپڑے میں دکھائی دے گی. لہذا انہوں نے یہ مثال اس طرح سے دیا کہ اگر نماز انسان پڑھتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے اس نے سفید کپڑا پہن لیا. نماز پڑھ رہا ہے وہ اس طرح ہے جیسے اس نے وائٹ کپڑا پہنے ہوئے ہے. پھر وہ اپنے کو تمام گناہ کی گندگیوں سے بچاتا ہے. اور نماز انسان کو پاک و پاکیزہ رکھتی ہے.
اور خداوند عالم یہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ذکر خدا سے دلوں کو آرام نہیں ملتا؟ یعنی نماز کیوں پڑھے؟ پہلا جواب کیا ہو گیا کہ چونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر کے لیے مجھے یاد کرو۔ دوسرا یہ کہ اس کی نعمت پر شکریہ ادا کرنا۔ تیسرے یہ کہ نماز گناہوں سے برائیوں سے روکتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہوئی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ذکر خدا سے دلوں کو آرام نہیں ملتا؟ اگر دل کو آرام چاہیے تو ذکر خدا کرنا پڑے گا۔ بہت سے ترقی یافتہ ملک ہیں جو زمانے کی ترقی میں سب سے آگے، چائنا ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، لیکن اگر آپ سطح دیکھیں گے خودکشی کی سطح زیادہ جاپان میں ہے، زیادہ امریکہ میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا کی دولت، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے عہدے یہ سکون نہیں دے سکتے ہیں۔ سکون اگر انسان کو حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کے سامنے سر جھکانے سے ہی وہ سکون مل سکتا ہے جو کہ حقیقی سکون ہے۔ اگر انسان پریشان حال ہے کہ میں بہت پریشان ہوں تو راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لہذا ضروری ہے نماز کے بارے میں ہمیں توجہ دینے کی۔ لہذا خداوند عالم نے بہت سی چیزوں کو مخفی رکھا ہے، جیسے موت کا وقت اللہ نے مخفی رکھا ہے، بتایا نہیں کب موت آئے گی۔ یا جو ہے قیامت، ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، قیامت کب آئے گی یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ موت کب آئے گی نہیں بتایا، یہ صرف علم خدا میں ہے۔ لہذا یہ اللہ نے نہیں بتایا کہ اس کو موت کب آنی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بتا دیا جائے کہ 20 سال کی عمر میں تمہاری موت ہو جائے گی تو وہ پہلے ہی بہت ہی پریشان ہو جائے گا، یا ایک طرف سے تو پریشان بہت ہو جائے گا، دوسری طرف سے کیا کہ سوچے کہ چلو 19 سال تک گناہ کرو، 20ویں سال میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن جو ہے اس کا وقت کسی کو بتایا نہیں گیا ہے، کب کس کو آ سکتی ہے موت۔ اور آج کے زمانے میں تو بالکل محرز ہو چکا ہے، بالکل واضح ہے، ثابت ہے کہ ہر ایک کو موت تو آنی ہے، سب کو یقین ہے، لیکن ناگہانی موتیں اتنا بڑھ گئی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ غفلت سے باہر آئیں اور کوشش کریں کہ نماز میں شرکت کریں، نماز کے لیے آئیں، اور خاص کر نماز جماعت میں شرکت کریں جس کا عظیم ثواب ہے۔ اور یہ وقت جو ہمیں ملتا ہے بہت ہی اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی بہت بزی ہو، واقعاً بزی ہو، نہیں آ سکتا ہے چھوڑ کے حقیقت میں، تو وہیں پہ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت ہے پھر وہ نماز کے وقت میں باتیں کرنے میں گزار دے، نماز کے وقت میں کھیلنے میں گزار دے، نماز کے وقت موبائل گیم کھیلنے میں گزار دے، ویڈیو اور واٹس ایپ اور فیس بک دیکھنے میں گزار دے، تو یہ انسان کس میں سے ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ گھاٹا ہے، غنیمت، وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی فرماتے ہیں الفرصۃ تمر مر السحاب فانتہرزوا فرص الخیر۔ مولا فرماتے ہیں کہ فرصت ایسے ہے، وقت جو ہمارے پاس ہے غنیمت سمجھو، وقت کو غنیمت سمجھو۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ یہ قیمتی وقت ہے جو ہماری اس قیمتی عمر سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ عمر سب سے زیادہ قیمتی ہے انسان کے لیے، جان سب سے زیادہ قیمتی ہے انسان کے لیے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک ایک روپیہ جمع کرتا ہو، بچاتا ہو، لیکن جب بیمار پڑتا ہے تو سب پیسے لے جا کر کے ڈاکٹر کو دے دیتا ہے، کس لیے؟ کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، بچ جائیں۔ لہذا یہ زندگی، یہ جان، یہ عمر بہت ہی قیمتی ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرصت جو ہے، یہ عمر میں تمہارے جو فرصت ملتی ہے، عبادت کے لیے وقت ملتا ہے، تمر مر السحاب، بادل کی طرح سے گزر جاتا ہے۔ آسمان پہ بادل آتا ہے اور پھر وہ تیز ہواؤں کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں
فانتظروا رضو فرص الخیر، خیر کی اس فرصت کو اس سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھاؤ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد ویران نہیں ہونی چاہیے، مسجد خالی نہیں ہونی چاہیے، مسجد پر رونق ہونی چاہیے، مسجد میں صلوات کی آواز گونجنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ آتے ہوئے تو دھیمے صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ہو سکتا ہے کچھ لوگ محمد پہ ہی رک جاتے ہیں، یہ ناقص صلوات ہے۔ اس صلوات پہ رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے، محمد و آل محمد، آل محمد تیز کہیں، یہ استثنائی ہے، آدھی صلوات صحیح نہیں ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس نقطے پر غور کیا جائے، اس پہ توجہ کیا جائے، جس کو بھی موقع ملتا ہے، جب بھی وقت ملتا ہے، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اگر کسی دن چھٹی ملی، وقت ملا تو پھر نماز میں آئے۔ کام کرنے والے ہیں، کاریگر ہیں، فرصت ملتی ہے، جس دن نہیں گئے تو نماز میں آئے، نہ کہ جو ہے یا پھر اپنا کاروبار ہے آپ کا تو اس میں تو بہترین موقع ہے، ان کے لیے تو بہانہ ہی نہیں ہے۔ جس کا اپنا کاروبار ہے اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، جو کہیں مزدوری کر رہا ہے، کہیں نوکری کر رہا ہے تو وہ تو نہیں آ سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو آفس سے اجازت نہ ملے، لیکن جس کا اپنا کاروبار ہے دکان کو بند کرو، بند کرو۔ ائمہ معصومین ضمانت لیتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے اذان کی آواز سن کر کے دکان بند کر کے تو دیکھو کتنی برکتیں خدا دیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ایک کسٹمر چلا جائے گا، ایک گراہک چلا جائے گا، 100-200 روپے کا نقصان ہو جائے گا، یہ 100-200 روپے کا نقصان جو سمجھ رہے ہیں نقصان یہ نہیں ہے، نقصان یہ ہے کہ آپ اپنی دکان پہ بیٹھے رہے اس وقت۔ لہذا ہمیں اس پر بہت ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور چونکہ یہ خاص ہمارے لیے جو ہم مذہب حق پر ہے اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص کر نماز پر اور دین کے دیگر کاموں میں توجہ دیا جائے، جو کہ ہمارے آخرت میں سرمایہ ہے، آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آخر دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمارے تمام اعمال خیر کو قبول فرما، معبود جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم قائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى، اللهم صل على محمد، وعلى الحسين الشهيد بكربلاء، اللهم صل على محمد،
وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عادم الکفر والفسوق والعصیان اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. آگے آ جائیں جو لوگ پیچھے ہیں, آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو مشکل نہ ہو. آگے جگہ خالی ہے. سب سے پہلے اپنے نفس کو, تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. پہلے سب آگے کی بھر لیں, بعد میں پیچھے لوگ آئیں گے تو بیٹھیں گے. اور اس تقوی الہی کے سلسلے میں جو کہ عظیم نصیحت ہے, مولا کائنات حضرت علی نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 324 امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. اتقوا یعنی بچاؤ اپنے کو, معاصی اللہ اللہ کے گناہ سے, فی الخلوات تنہائیوں میں. انسان گناہ سے بچتا ہے, لوگوں کے سامنے کے لوگ دیکھیں گے تو ہماری عزت نہیں رہ جائے گی, ہمارے لوگ جو مقام دیتے ہیں, جو عزت کرتے ہیں, نہیں کریں گے, آبرو ہوتی ہے انسان کی. لیکن تنہائی میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے کو گناہ سے بچاؤ, تنہائیوں میں گناہ سے بچاؤ. وجہ بھی امام نے فرمایا, فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ, جو حاکم ہے, جو فیصلہ کرنے والا ہے, وہی گواہ ہے. بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کیس میں آدمی پھنس جائے, عدالت میں کیس پہنچتا ہے, جج کے سامنے گواہ گواہی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے گواہ گواہوں کی گواہی پر جج کو یقین نہ ہو اور فیصلہ کچھ اور دے. لیکن یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں, فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ, وہ خدا جو حاکم ہے, جو فیصلہ کرنے والا ہے, وہی گواہ بھی ہے. لہذا یہاں پر بہت عظیم نقطے کی طرف امام علیہ السلام متوجہ فرما رہے ہیں, اور قرآن مجید میں حکیم لقمان کی زبانی ہے, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, اے میرے بیٹے اگر تم نے مثقال حبۃ من خردل, خردل یعنی باریک دانہ جو ہے, سرسوں سمجھ لیں, سرسوں کے دانے سے بھی باریک, حبۃ من خردل, اگر تھوڑا سا بھی تم نے ایک مثقال, اس سے بھی کم, ایک دانے کے, باریک دانے کے برابر بھی کچھ کام انجام دے, فتکن فی صخرۃ, چاہے وہ پتھروں کے دل میں جا کے چھپ کے انجام دو, او فی السماوات, چاہے وہ آسمانوں پر انجام دو, او فی الارض, یا زمینوں پہ انجام دو, زمین کے نیچے انجام دو, یأت بہا اللہ, اگر اچھا کام کیا ہے تو اللہ اس کی جزا دے گا, اگر برا کام کیا ہے تو اللہ اس کی سزا دے گا. ان اللہ لطیف خبیر, خدا بند عالم دقیق ہے, خدا بند عالم آگاہ ہے. لہذا ہم قنوت میں یہ پڑھتے ہیں, رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک, پروردگارا اپنے فضل کے ساتھ ہمارا حساب کرنا, اپنے عدل کے ساتھ ہمارا حساب نہ کرنا. اس لیے کہ عدل کے ساتھ حساب کرے انسان کا خدا اگر, تو پھر بہت ہی سخت ہے انسان کے لیے. لہذا یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے, رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک, اپنے فضل کے ساتھ. لہذا ضروری ہے کہ جیسا کہ امام نے بھی فرمایا اور آیت ہم نے تلاوت کیا کہ اجر ہر عمل کا
چاہے وہ چھپ کر کے انجام دیں، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، چاہے اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، اس کے لیے جزا و سزا ملنا ہے۔ اور یہ جو مناسبات چل رہے ہیں اور جو کہ ماہ محرم قریب ہے، ذی الحجہ کی آج 22 تاریخ ہے، آج کا دن شہادت طفلان مسلم کا دن بھی ہے، اور آگنے والی تاریخ یعنی اتوار کا دن روز مباہلہ ہے 24 ذی الحجہ، اس میں انشاءاللہ جشن منائیں گے کل کا دن گزار کر کے، یعنی شب اتوار میں، تاکہ شب میں جو ہم کریں تو تاریخ جو رہے 24 ذی الحجہ۔ اسلام وہ جامع دین ہے، وہ مذہب ہے کہ جس نے کفار و مشرکین کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی شکست دیا، عیسائیوں کو بھی شکست دیا۔ یہودیوں کو شکست دیا، جنگ خیبر مشہور ہے، جنگ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے سے، لیکن عیسائیوں کو اسلام نے شکست دیا کردار کے ذریعے سے۔ مباہلے میں جب پنجتن آئے تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ چاہ جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ یہ اہل بیت کے کردار کی بلندی ہے، یہ کردار ان کا اتنا عظیم ہے کہ خود دشمن ان کے فضائل کا اعتراف کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام مناسبتوں کے ساتھ ایام عزا، جو کہ گزشتہ جمعے میں بھی میں نے ابھی اس خطبے میں بھی میں نے ذکر کیا کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک حج مناتے ہیں، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی یاد ہے، لیکن پہلی محرم سے 10 محرم اور ایام عزا ہم یاد مناتے ہیں مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ لہٰذا یہ کوئی ایک رسم کے طور پر نہیں، عزاداری کی رسم نہیں، عزاداری ایک زندگی کی دلیل ہے کہ یہ زندہ دل ہے، حق کی طرف سے بولنے والا مذہب، باطل کے خلاف مذہب۔ اور محرم کے لیے آیت اللہ امام خمینی نے جو فرمایا کہ محرم خون کا شمشیر پر فتح کا دن ہے۔ دنیا میں کیا دستور ہے؟ جس کی تلوار مضبوط ہے، جس کے پاس اسلحہ مضبوط ہے، جس نے مار دیا، لوگ کہتے ہیں وہ جیت گیا، لیکن کربلا میں نظام الٹ گیا۔ کربلا ایک معجزہ ہے، عزاداری سید الشہداء ایک معجزہ ہے جس کو ہر سال ہم دیکھتے ہیں، ہر سال ہم دیکھتے ہیں۔ یہ عظیم معجزہ کہ جہاں پر جو قتل ہوا ہے اس کی فتح کا اعلان پوری دنیا میں عزائے سید الشہداء کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ لہذا مظلوم کربلا کے لیے جو دوسرے لوگ فکر کرتے ہیں کہ امام حسین ایک ذات ہے، نہیں، امام حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نظریے کا نام ہے۔ 2 نظریے چلے اسلام میں، ایک حکومت کا نظریہ جس نظریے کے قائل تھے کہ ہم بنا سکتے ہیں اپنے سے امام، ایک الہی نظریہ جس کو سید الشہداء لے کے چلے کہ انسان کا بنایا ہوا امام دین میں قابل قبول نہیں ہے، امام وہ ہے جس کو اللہ نے امام بنایا۔ لہذا جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا 26 رجب کو، تو امام نے یہی جواب، مثلی لا یباع مثلک۔ جب مدینے کے گورنر نے امام سے پوچھا، بیعت کے لیے سوال کیا کہ معاویہ مر چکا ہے اور اب اس کی جگہ پر یزید ہے، تو امام نے ایک عظیم لفظ کہا، مثلی، صرف میں ہی نہیں، میرے جیسے جتنے بھی انسان، یہ نظام کا اعلان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، لا یباع مثلک، اس کے جیسا، یزید کے جیسے پر میرے جیسا کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کربلا سے پہلے شیطان تھا، رحمان کی طاقتیں رحمان کی تھیں، مخالفت واضح تھی۔ جناب آدم کے مقابلے میں شیطان، کبھی انسانوں کی شکل میں شیطان ہیں، جناب ابراہیم کے مقابلے میں نمرود، جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آتے رہے، اور وہ الہی نمائندہ ایک طرف تھا، باطل کے نمائندہ
دوسری طرف تھا، لیکن کربلا میں مظلوم کربلا نے حق و باطل کے درمیان وہ دیوار کھینچ دی کہ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کربلا میں امام نے یزید کی کیا مثال دی گئی کہ یزید اس طرح تھا کہ ابھی تک جو ہے باطل کا نمائندہ یہ کہتا تھا جناب ابراہیم کی مخالفت ہوئی، جناب اسماعیل کی مخالفت ہوئی، جناب نوح کی مخالفت ہوئی، انبیاء کی مخالفت ہوئی، خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ابو سفیان ابو جہل نے کیا، لیکن ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا۔ لیکن یزید کا زمانہ آتے ہوئے ابھی رسول کو گزرے ہوئے 50 سال بھی نہیں ہوئے، یزید کہنے لگا کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں رسول اللہ کا جانشین ہوں۔ یعنی شیطان اپنے کو یہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ لہذا مظلوم کربلا نے اس معرکہ کربلا میں اس حقیقت کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ آج کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے۔ حسین نے کربلا سجائی اور ساتھ میں حسین کے 72 ساتھی ہیں، ایک طرف لاکھوں کا مجمع جس نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، ایک طرف 72 ہیں جس نے خلیفۃ اللہ وقت کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ اب حسین کربلا میں آ کر کے یزید کو چیلنج کرتے ہیں، تجھ میں طاقت ہے تو ہمارے ان ساتھیوں سے بیعت مانگ۔ یزید کی مجال نہیں کہ جو حسین کے ساتھیوں کے، حسین نے کربلا میں اپنے ساتھیوں کو ایسی تربیت کیا، ایسا نظریہ پیش کیا کہ حسین نے اگر یزید کی بیعت کے سامنے نہیں کہا تو حسین کے اصحاب کے سامنے بہتا ہوا دریا ہے، ایسے پیاسا رہنا آسان ہے، لیکن سامنے پیاس سامنے دریا بہہ رہا ہو پھر بھی حسین کے اصحاب، لہذا مظلوم کربلا نے کہا کہ اے نانا، جیسے اصحاب مجھ کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ یہ کربلا میں حسین کے ساتھیوں کا امتحان ہے، پیاس کا امتحان، بھوک کا امتحان۔ یہ صاحب قدرت ہے، ولایت تکوینی رکھتے ہیں، اشارہ کر دیں تو پانی بہتا ہوا فرات کا در خیمہ تک آئے، لیکن یہاں پر حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے۔ لہذا حسین کے ساتھیوں نے بھی پیاس کا امتحان دیا، یہاں تک کہ مظلوم کربلا نے شب عاشور چراغ گل کر دیا اور کہا کہ یہ دشمن، یہ لشکر جو آیا ہے یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ حسین کے ساتھ کسی ایک قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، کسی ایک خاندان کے لوگ نہیں ہیں، زہیر بھی ہیں، مسلم ابن اوسجا بھی ہیں، حر بھی ہے، مختلف قسم کے لوگوں کو حسین نے اس مقام پر فائز کیا کہ اب کربلا میں جو حسین کے ساتھی ہیں وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں بلکہ علیہ السلام ہیں۔ پیاس کا امتحان، حسین نے شمع بجھا کر کے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ تم کو جنت ملے گی، تم میرے ساتھی ہو، تم کو جنت ملے گی۔ لیکن مقتل کربلا نے لکھا کہ حسین کا کوئی ایک ساتھی بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ یعنی حسین یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ، حسین کے ساتھی یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ جنت کے مشتاق ہیں، لیکن شہدائے کربلا وہ ہیں جنت جن کا مشتاق ہے، فرات جن کا مشتاق ہے۔ فرات چاہ رہا ہے یہ پانی پی لیں، لیکن انہوں نے دین کو بچانے کے لیے، دین کو پروان چڑھانے کے لیے وہ عظیم قربانی دی ہے۔ لہذا کربلا کو ایک رسم کے طور پر نہیں منایا جانا چاہیے، بلکہ کربلا ایک فکر کی بلندی کا نام ہے، کربلا روح کو پاک کرنے کا مقام ہے۔ یہ مجالس عزا کے ذریعے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو جولان دیں، اپنے روح کی تربیت کریں، روح کی پرورش کریں۔ لہذا انشاءاللہ
ایام محرم جو آ رہے ہیں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ادا منائیں، اور اس میں کوشش کریں کہ اہل بیت کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہو، اہل بیت کو خوش کرنا، خدا کو خوش کرنا۔ لہذا اس کو جو ہے صرف رسم کے طور پر نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یہ نہیں کہ کون مجلس کر رہا ہے، کون مجلس پڑھ رہا ہے، یہ سب نہیں، مجلس ہو رہی ہے ہم کو جانا ہے۔ کہتے بڑوں کی مجلس سے بچے نہیں جائیں گے، بچے بڑے کی مجلس نہیں ہوتی ہے، مجلس تو مجلس ہے۔ جب اس کا نام اعلان ہو گیا مجلس عزائے حسین، تو اب اس کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ وہاں پہ یہ سوچنا کہ ہم تو بزرگ ہیں ہم کیوں جائیں گے، ہم تو جوان ہیں ہم کیوں جائیں گے، ہم تو بچے ہیں ہم کیوں جائیں گے، نہیں، اس میں خلوص کے ساتھ مجالس عزا میں شرکت کریں، اور ایک عظیم مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ایک اعلان ہے کہ کل بروز ہفتہ امام خمینی ہاسپٹل میں کیمپ لگا ہوا ہے، وہ لوگ فری چیک اپ ہے اس میں، جن کے جو نعمت اولاد سے محروم ہیں ان کے لیے فری چیک اپ ہوگا، اس کا علاج کا وہاں پہ سسٹم کچھ ہے۔ لہٰذا جو لوگ جانا چاہیں علی پور امام خمینی ہاسپٹل، کل ظاہراً 10 سے 11 بجے سے وہاں پہ شروع ہوگا، جو لوگ جانا چاہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان کہ کل کا دن گزار کر کے رات میں یعنی شب اتوار میں انشاءاللہ جشن عید مباہلہ منایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہماری دعائیں ہیں انجمن عسکریہ کریم پور، دینیات کمیٹی، مسجد کمیٹی، قبرستان کمیٹی جو کہ اپنے فرائض کو انجام دے رہی ہے، اللہ جو ہے ان لوگوں کے خدمات کو قبول فرمائے۔ اور مومنین کی ذمہ داری ہے، دیکھیے انجمن ہو، کوئی کمیٹی ہو، کوئی دینیات، چاہے وہ دینیات کمیٹی ہو، چاہے قبرستان کمیٹی ہو، چاہے یہاں کے انجمن مین جس کے زیر نظر یہ تمام کمیٹیاں یا محرم کمیٹی ہے کام کرے گی انشاءاللہ۔ اس میں جو ہے ضرورت ہے آپ کے ہیلپ کی، آپ کے مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کا ساتھ دیجئے، مل جل کر کے ایک ساتھ مل کے گاؤں کی ترقی کے لیے، گاؤں کی تعلیم کے لیے۔ اور ایک اہم بات مجھے کہنا ہے خاص کر جوانوں سے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ پڑھائی پہ زور دیں، تعلیم پر۔ تعلیم اس لیے صرف اس نیت سے نہیں حاصل کریں کہ ہم پڑھیں گے نوکری کرنے کے لیے، نوکری کرنا ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ علم جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کریں، علم کبھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ علم ہے جو اہل بیت سے آپ کو صحیح معنی میں نزدیک کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں علم حاصل کریں، اگر حالات آپ کے اس میں نہیں ہیں تو دوسرا آپشن کیا ہے، کوئی ہنر سیکھیں، ہنر ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل جو ہے مومنین جو یہاں پہ ہے کریم پور میں، بائک ہے، یہ سب 2 پہیے والی گاڑی تو بنانا والے بہت ہیں، لیکن 4 پہیے بنانے والے ظاہر نہیں ہے۔ ضرورت ہے سیکھنے کی، سیکھیے، فریج بنانا سیکھیے، اے سی بنانا سیکھیے، ہنر سیکھیے۔ پہلے مرحلے میں تعلیم ہے، تعلیم سے اگر آپ محروم ہوئے تو پھر کیا کرنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، کچھ ریپیئر کرنے کا، بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ آج کل اس کا بھی کام بہت زیادہ، بورویل وغیرہ کے جو موٹر ہیں یہ سب بنانا سیکھنا ہے۔ پڑھائی چھوڑتے ہی کچھ جوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کے پاس ذہن ہے، فکر ہے، عقل تیز ہے، چونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سیدھے مزدوری پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ آپشن نہیں ہے، یہ لاسٹ ہے۔ اس کے پہلے ہنر سیکھنے کی کوشش کریں۔ ڈرائیورنگ بھی ایک ہنر ہے، کار بنانا ایک ہنر ہے، یہ موٹر وغیرہ الیکٹرک کا کام ہنر ہے، پلمبر کا کام یہ بھی ہنر ہے۔ لہذا یہ نہیں سوچیں کہ جو ہے سیدھے جو ہے ہم مزدوری کرنے لگیں، پیسہ کمانے لگیں گے جلدی، لیکن جلدی پیسہ کمانے لگیں۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اصل پیسہ نہیں ہے، اصل برکت ہے۔ اصل پیسہ نہیں ہے، اصل برکت ہے۔ آپ دعا کریں اللہ ہم کو برکت عطا فرما۔ ہو سکتا ہے آپ جو ہے 100 روپیہ کمائیں، لیکن 100 روپیہ جو ہے جو 2000 کما رہا ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا، وہی برکت کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ نہیں دیکھیں کہ پیسہ کتنا مل رہا ہے اور کتنا جلدی ملنے لگ رہا ہے، نہیں۔ لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے، جوانوں کے لیے خاص کر تاکید ہے کہ پہلے مرحلے میں تعلیم،
اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور اگر اس خدا نخواستہ اس میں ناممکن ہو رہا ہے تو پھر ہنر کی طرف جائیں، ہنر سیکھیں، آپ کا ہنر ہونا چاہیے، جس کے لیے روایات میں بھی بہت تاکید۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار محمد علیہ صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، جہاں جہاں بھی مومنین اکرام ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار ایام اعزاء آ رہے ہیں، ماہ محرم میں ہمیں خلوص کے ساتھ، ایمان کی تازگی کے ساتھ عزاداری سید الشہداء منانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ